اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو ہر روز تھوڑی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تفسیر کی ہوئی کتاب ہے میرے پاس، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا آگاہ کرتا رہوں گا۔ مومنین، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ مولا ہمیں اس مشن میں مل کے رہنے کی، اور مولا علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اللہ ہمیں علماء حقہ کی علماء حقہ کی عزت کرنے اور علماء حقہ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور علماء سوء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی فضیلت کیا ہے، اور آج میں ویڈیو اس حوالے سے بنا رہا ہوں۔ آج کا جو موضوع میرا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے علم وہ حاصل کس سے کریں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں جب بھی پوچھیں گے تو اہل ذکر سے پوچھیں گے۔ تو اہل ذکر کون ہے؟ وہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے میں ہر روز آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، آیا تم جانتے ہو کہ قرآن سے اس قسم کا تمسک کرنے والا کون شخص ہے جو اس کے ساتھ تمسک کرنے کے سبب اس شرف عظیم کو حاصل کرتا ہے؟ ایسا شخص وہ ہے جو قرآن اور اس کی تعویل کو ہم اہل بیت سے یا ہمارے وکیلوں سے جو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان واسطہ ہیں اور ہمارے احکام ان کو پہنچاتے ہیں اخذ کرے۔ ٹھیک ہے جی مومنین کرام، یہ دیکھیے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں قرآن پڑھنے کی، یہ نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ہوتا ہے، تو یہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ اخذ کس سے کرے؟ ہم اہل بیت سے کریں یا ہمارے وکیلوں سے کریں، ہمارے شیعوں سے کریں، تو پھر وہ ثواب ملے گا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا قرآن پڑھنے سے۔ آگے مولا فرماتے ہیں اخذ کریں، نہ کہ وہ شخص جو مجادلہ کرنے والوں کی رو اور قیاس کرنے والوں کے قیاسوں سے حاصل کرے، یعنی قیاس ہمارا مذہب جو ہے قیاس کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے مذہب اہل بیت، نہ کسی ذاکر کا مذہب ہے نہ کسی عالم کا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے اہل بیت۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے قائل ہیں، اور ہم محمد و آل محمد کے جو نازل ہوئے کل مبارک پر قرآن مجید، ہم اس کے قائل ہیں۔ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ورنہ رائے اور قیاس جو ہوتی ہے وہاں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کسی عالم ذاکر یا مجتہد کی شیعہ نہیں ہیں، ہم محمد و آل محمد کے حبدار ہیں، اور ان کی شیعوں کے ہم حبدار ہیں۔ تو مولا منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے رائے اور قیاس والوں سے قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کرنا۔ جو کوئی قرآن کے معنی اپنے رائے سے بیان کرے اور وہ اتفاق سے درست بھی ہوں، یعنی اپنے رائے قیاس سے بیان کرے اور وہ درست بھی ہوں، تو بھی اس نے غیر اہل سے اس کے اخذ کرنے میں جہالت اور نادانی کی۔ گویا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ایسی راہ کو جس میں درندے جانور پائے جاتے ہیں بغیر معاوض کے طے کرے، اگر اتفاقاً صحیح سلامت منزل پر پہنچ بھی جائے تو بھی صاحبان عقل و فضل کے نزدیک مذمت و ملامت اور زجر و توبیخ کا سزاوار ہے۔ جو درندوں نے پھاڑ کھایا، یعنی مومنین کرام مولا نے مثال دی ہے کہ جو نااہل سے یعنی قرآن سیکھتا ہے، جو نااہل سے پوچھتا ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے سے ہٹ کر پوچھتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک شخص ایسے رستے پر چل پڑتا ہے جہاں درندے ہوتے ہیں اور وہ صحیح سلامت پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن جو دانش مند اور فاضل لوگ ہوتے ہیں وہ اسے مذمت کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر درندوں نے پھاڑ کھایا تو دانش مند، فاضل اور بے عقل جاہل سب کے نزدیک اس کا مارا جانا اور معرض ہلاکت میں پڑنا متفق علیہ تھا، اور اگر اپنی رائے سے قرآن کے معنی بیان کرنے والا غلطی پر ہو تو اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا لی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص طوفانی سمندر میں بغیر ملاح اور ثابت کشتی کے سفر کرے، جو کوئی اس کے مرنے کی خبر سنے گا یہی کہے گا کہ اسی کا سزاوار اور مستحق ہے۔ یعنی مومنین کرام، رائے قیاس والا اگر درست بھی فیصلہ کرے تو پھر بھی مولا نے منع فرمایا کہ اس سے دین نہیں لینا، اور جو صحیح بھی کرے
تو اس سے بھی دین نہیں لینا جب تک وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا مولا نے منع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محمد وآل محمد علیہ السلام اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کرام کو ان مقصرین کی شر سے جو دشمن اہل بیت جو محمد وآل محمد علیہ السلام کی جانے تک روکتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جو اپنی ولایت منوانا چاہتے ہیں، مولا ان کی شر سے مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔